اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد و آل محمد. کہ اگر کسی کی عام طور پہ دیکھیے جو ہیجڑے وغیرہ ہوتے ہیں اور جن کو خنثی کہا جاتا ہے، یہی اگر گھر میں یہ بڑی اولاد میں شمار ہو رہے ہیں. دیکھیے یہ ضروری نہیں کہ سارے کے سارے یہ روڈوں پہ پھرتے آپ کو نظر آئیں. ان میں کتنی بڑی تعداد ہے کہ جو کہ گھروں کے اندر رہ رہی ہے لیکن کسی کو پتہ نہیں چلنے پاتا. مثلا اس میں سے کسی نے یہ بات پوچھی کہ وہ بڑی اولاد ہے تو باپ کی قضا نمازیں اور روزے کیا مجھے انجام دینے ہوں گے یا نہیں؟ اگرچہ اتنا پیش نہیں آتا ہے مسئلہ، لیکن جن لوگوں کے ساتھ بھی ہے تاکہ ایک چیز آ جائے تو ان لوگوں کا بھی بھلا ہو جائے جن کو کبھی ایڈریس کیا ہی نہیں جاتا. 2 منٹ کا مسئلہ ہے وہ بیان کر دیتے ہیں. دیکھیے اس خنثی کہتے ہیں جس کی جنس معلوم نہ ہو کہ مثلا مرد ہے یا عورت. اس کی بھی 2 اقسام شریعت نے کی ہیں. ایک کو کہتے ہیں خنثی مشکل اور ایک ہے خنثی غیر مشکل. غیر مشکل خنثی وہ ہوتا ہے کہ جو علامات و قرائن سے کسی ایک صنف مرد یا عورت میں شامل ہو سکتا ہو. کچھ ایسی علامات اور قرائن ہوتے ہیں کہ جس سے یہ کسی ایک صنف میں آپ شامل کر سکتی ہیں اس کو، یا تو یہ عورت کی صنف میں شامل ہو جائے گا یا مردوں کی صنف میں شامل ہو جائے گا اور وہی احکامات اس کے اوپر ہوں گے. مثلا صنف عورت میں اگر شامل ہو گیا علامات و قرائن سے، اگرچہ یہ خنثی ہے لیکن اس پر عورت کے احکامات جو ہے وہ لاگو ہوں گے سارے. اور اگر یہ علامات و قرائن سے مرد سمجھا جا رہا ہے تو یہ اس پہ مرد کے احکامات جو ہے وہ لاگو ہوں گے. اور ایک دوسرا ہوتا ہے جسے خنثی مشکل کہا جاتا ہے کہ اگر علامات و قرائن سے تعین نہ ہو سکے کہ یہ کس میں اس کو شامل کیا جائے تو اسے خنثی مشکل کہتے ہیں. ان کو تمام احتیاطی مسئلوں کے اوپر عمل کرنا پڑتا ہے. یعنی عورت اور مرد کے درمیان جو احتیاطی مسئلے، مثلا آپ کو پتہ ہے کہ عورت کبھی مرد کی نماز جماعت کی پیش امام نہیں بن سکتی، مردوں کی جماعت کی امامت عورت نہیں کر سکتی. اب اس کو احتیاطی مسئلے پہ عمل کرنا پڑے گا، یعنی یہ کبھی بھی مردوں کی جماعت کی امامت نہیں کر سکے گا مثلا. اچھا، جس طریقے سے عورت کے لیے اجازت ہے کہ وہ سونے کے زیورات پہن سکتی، ریشمی لباس عورت پہن سکتی، مردوں کو اس کی اجازت نہیں. خنثی مشکل ہمیشہ سونے کے زیورات سے اور ریشم کے لباس سے جو ہے وہ احتراز کرنا ہوگا. یعنی وہ جو باقاعدہ ریشم کے کیڑے سے جو لباس بنتا ہے، ایک وہ ریشمی لباس جو عام طور پر پہنا جاتا ہے وہ نہیں مراد اس سے. یعنی سونے کے زیور یہ نہیں پہن سکتا، یعنی اس کو احتیاطی مسئلے کے اوپر عمل کرنا پڑے گا. اسی طرح سے حج کے مسئلے میں جیسے کہ کچھ وہی میں نے کہا کہ کچھ ضمنی مسئلے بھی آ جاتے ہیں. مردوں کو خاص طور پہ اگر ان کا پہلا حج ہے تو اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ ان کو حلق اور تقصیر کا اختیار ہے. مثلا چاہے تو یہ گنجے ہو جائیں، چاہے تو اپنے تھوڑے سے بال کٹوا لیں. اگر خنثی مشکل حج کر رہا ہے تو اس کو ہمیشہ احتیاطی مسئلے پہ عمل کرنا پڑے گا، یعنی کبھی یہ گنجا نہیں ہو سکتا، یعنی اس کو تھوڑے سے بال ہی کٹوانے پڑیں گے. اسی طریقے سے نمازوں میں جو ظہر اثر تو آہستہ پڑھی جاتی ہے، مگر فجر مغرب اور عشاء مردوں کے لیے بلند آوازی سے پڑھنا، تو اس کو بلند آوازی سے پڑھنا پڑیں گے. اسی طریقے سے نماز میں کتنا جسم چھپانا ہے، عورت اور مرد کے حوالے سے میراث میں مردوں کو عورتوں کی نسبت دگنا حصہ دیا جاتا ہے، اسے کتنا ملے گا. کتنے ایسے مسئلے ہیں کہ جو ان لوگوں کو پیش آتے ہیں، اور یہ ان لوگوں کا بہت بڑا جہاد ہے کہ اگر ایسے افراد یہ اگر واقعی دین کے اوپر عمل کر لیں تو شرعی مسائل پر یہاں پر مناسب انداز سے اپنی ذمہ داری سمجھ کے اگر یہ عمل کر لیں تو یہ بہت بڑا ان کے لیے جہاد ہوگا، اور انشاءاللہ بخشش ان لوگوں کے شامل حال ہو جائے گی. زیادہ ان کو شاید محنت بھی نہ کرنا پڑے اپنی بخشش کے سلسلے میں. تو بہرحال یہاں تک یہ مسئلہ ان ایسے افراد کا کہ جو بڑی اولاد ہیں اپنے والدین کی، تو یہ مسئلہ تو تمام فقہا کے نزدیک اتفاقی ہے کہ خنثی کے اوپر باپ چاہے وہ بڑی اولاد ہی کیوں نہ ہو تب بھی اپنے باپ کی قضا نمازیں اور روزے اس کے اوپر واجب نہیں ہوتے. تو یہ بہت بڑی دیکھیے ان کی آزمائش ہے. ان کے اوپر بھی شریعت اسلام ویسی لاگو ہوتی ہے جس طرح اور سب لوگوں کے اوپر لاگو ہوتی ہے، بلکہ ان کے اوپر کچھ احتیاطی مسئلوں کے لحاظ سے سختی جو ہے وہ کافی زیادہ ہے، اور یہ اس سختی کے اوپر سختی کے ساتھ کاربند ہو کر بڑے آسانی کے ساتھ جنت کو حاصل کر سکتے ہیں.
لیکن کیا ہے کہ ان میں سے اکثر نے جن سے بازار بننا قبول کر لیا ہے، ورنہ ان کی عقل، ان کی فہم، ان کا ادراک، یہ سب کچھ ایک عام انسان کی طرح سے ہے. اور آپ تو پچھلے ابھی دیکھا ہی آپ نے کہ کس انداز سے یہ لوگ الیکشن وغیرہ میں بھی کھڑے ہوں. تو بہرحال ایک مسئلہ عام طور پر بہت زیادہ تو پیش نہیں آتا، لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کا ہے، تو چلیں یہ ایک ذہنی آپ کی جمناسٹک کے لیے یہ بھی بیان کر دیا.